آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہوگا کہ ایک چپ ہزار سکھ، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائلنس از دا بیسٹ سلیوشن. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اگر چپ کر جاتے ہیں نا تو آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ جو خاموشی ہوتی ہے یا جو چپ رہنا ہوتا ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. ہم مسائل کے حل میں مدد ضرور دے سکتا ہے. میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ اس کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا. چپ مسائل کا حل نہیں ہے. ہاں، مسئلہ حل کرنے میں چپ ایک عمل ضرور ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے. چونکہ جب آپ چپ رہتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ سچویشن سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ میرے چپ رہنے سے معاملہ ٹھیک ہوں گے. آپ نے وہ سنا ہوگا، بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ تمہاری خاموشی ایک دن ہماری جان لے لے گی. تو خاموشی جان لے سکتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حل نہیں ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، خواتین اور حضرات بھی ایون، کہ اگر وہ کسی کے اوپر چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، بول رہے ہوں اور آگے سے وہ خاموش ہو تو انہیں اور زیادہ غصہ آتا. تو کیا یہ چپ سکھ کا سبب بنا؟ کیا یہاں پر خاموشی جو تھی وہ حل کا سبب بنی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی غصے میں آ رہے ہیں، آپ بھی آگے سے اس کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیں اور غصہ اسے دکھانا شروع کر دیں گے تو ظاہر معاملات خراب ہوں گے. اس لیے تھوڑا خاموش ہو جائے. اس خاموشی کا مطلب بھی دیکھا جائے تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں خاموش اس لیے ہو گیا ہوں کہ اس معاملے کو میں بہتر طور پر دیکھ سکتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، تو وہ والی خاموشی تو پھر بھی عمل ہوا نا جو آپ کی مدد کر سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو جب خاموش ہونا ہوتا ہے بس اسی وقت نہیں ہو پاتے، اور بعد میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے کہ مجھے اس وقت چپ کر جانا چاہیے تھا. یہ جو کہتے ہیں مجھے اس وقت چپ کر جانا چاہیے تھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی اس وقت چپ نہیں کرتے. جب جب ان کی زندگی میں وقت آتا ہے یہ ضرور بول پڑتے ہیں اور بعد میں بیٹھے کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں اور ایک تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے کچھ کہنا ہو، وہ بہت کچھ کہہ کے چلا جائے تو بعد میں انہیں یاد آتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ جواب دینا تھا، مجھے اس وقت یہ کہنا تھا، مجھے اس وقت یہ کہنا تھا. بلکہ پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ ننند کی اور بھاوج کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی، تو ننند سنا کے نکلی. تو وہ جب بھاوج بیٹھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی تو کہتے آٹا گوندھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ زور لگا کے اسے گوندھ رہی ہوں، اور مجھے لگ رہا تھا اس کے نیچے میں کسی اور کو گوندھ رہی ہوں جس کو میں اس وقت نہیں گوندھ سکی تھی. یعنی غصہ کہاں نکل رہا تھا؟ وہ اس وقت چپ کر گئی تھی. تو وہ جو چپ کر گئی تھی اس کے بقول اس کو اس کا حل نہیں ملا تھا، اور بعد میں بھی یہ کرنے کی صورت میں وہ حل نہیں بلکہ پچھتاوا تھا. تو ایسی خاموشی جس کا بعد میں جا کر آپ کو پچھتاوا ہو، کیا وہ خاموشی بہتر ہے؟ نہیں جناب، وہ خاموشی بہتر نہیں ہے. ہاں، اگر آپ خاموشی کو منصوبہ بندی سمجھتے ہیں، پلاننگ سمجھتے ہیں، جس سے آپ نے ایک لمحے کو اس لیے رک گئے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ اس کے مزاج کو جانتے ہیں کہ اس کے سامنے خاموش ہو جایا جائے، تو وہ چپ کر کے اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ جو چپ ہوتی ہے یہ آپ اپنے لیے وقت مانگتے ہیں، اس کے لیے نہیں جس سے آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. یہ انتہائی اہم جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ اگر اپنے لیے چپ ہوئے تھے تو اس کا مطلب you bought the time. آپ نے وقت لیا تھا اپنے لیے، اور جب آپ نے وہ وقت اپنے لیا تھا تو وہ کس لیے لیا تھا کہ آپ معاملات کو آسان طریقے سے، اچھے سلیقے سے بعد میں دیکھ لیں گے. اور اگر آپ نے صرف اس لیے وقت لیا تھا کہ کہیں اس کا مزید دماغ خراب نہ ہو جائے یا کہیں اس کو مزید یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو پھر صاحب وہ آپ نے اپنے لیے وقت تو نہیں لیا تھا. تو ایسی خاموشی جو اپنے لیے ہو اس کی صورت میں ہزار سکھ نصیب ہوتے ہیں. ایسی خاموشی جو صرف اپنے لیے ہو وہ آپ کو حل کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ایسی خاموشی جو کسی اور کے لیے ہوگی وہ آپ کو کبھی حل کی طرف نہیں لے کر جائے گی، بلکہ اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ اس لمحے کے بعد کے لمحات صرف آپ کے پچھتاوے کے لمحات ہوں گے. تو خدا ہمیں اور آپ کو خاموشی کو سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ سننے کا.